اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا اے میرے بیٹو، نہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا لکم تمہارے لیے الدین دین کو فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا الا مگر وانتم اور اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت میں بیسیکلی وصیت ہے، وصیت کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اتنے پورشن کو دیکھیے کہ وصیت کس چیز کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی اور اسے ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو باقی رہا، حتیٰ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کلمہ توحید کی وصیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمانبردار بننے کی وصیت کی، مطلب کہ وہ ساری زندگی جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں اسلم کی، یا پھر اس کے علاوہ اسلم کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح سے فوکسڈ ہو کے بغیر کسی ڈاؤٹ کے ماننا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آپ کے سامنے اسلم کی ساری ڈیفینیشن آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جو خوبیاں اپنے اندر تھیں دنیا چھوڑتے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی جو ہے ایڈوائس کی۔ تو آپ کے سامنے یا بنیا سے لے کر مسلمون تک جو ہے میں اب اس کا تذکرہ کرتی ہوں۔ بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے کس کو؟ دین کو، پس تم ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہذا اس دین کو قائم کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اس دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ اسی دین کے جو اخلاق و اوصاف پر زندگی گزارو گے تو اسی پر موت آئے گی، اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں، تم اسلام پر عمل کرنے سے نہ رکنا۔ ڈیفینیٹلی اب دین کو جو ہے عمل میں لانا مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی راہ فرار اختیار کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایڈوائز کی کہ دیکھو، زندگی کو جس طرز عمل پر ہم گزار رہے ہوتے ہیں ہمارا انجام بھی اسی پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرو، رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، چیلنجز آئیں، پر رکنا نہیں، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ غلبہ اسلام کی تمنائیں ٹوٹیں، تم نہ ٹوٹنا، تم اسی دین پر قائم رہنا۔ اور دین ہوتا کیا ہے؟ پھر سوال یہ آتا ہے انسان کے دل میں کہ دین پھر ہوتا کیا ہے؟ تو دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ملت کو جب ڈسکس کر کے آئے ہیں تو وہ بھی آلموسٹ سیم میننگ میں جا رہا تھا۔ تو اب یہاں پر بات جو ہو گئی ہے دین کے حوالے سے ہو رہی کہ دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ملتا ہے ان الدین عند اللہ کیا ہے؟ الاسلام، پورا باقاعدہ ال لگا کر اسے خاص کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
इन्ना बेशक अद्दीन दीन इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ क्या है, अल इस्लाम। क्या है? यकीनन दीन अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम है। यह आपको सूरह आले इमरान में आया नंबर 19 में रेफरेंस मिलता है। तो दीन से मुराद जिंदगी गुजारने का तरीका है। अल्लाह ताला के नज़दीक दीन क्या है? इस्लाम। और अगर आप अरबिक में लिखेंगे तो अल इस्लाम, जो हमें सूरह आले इमरान में रेफरेंस मिलता है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिंदगी के लिए दीन को, दीन भी कौन सा? इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब किया है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, यकीनन दीन अल्लाह ताला के नजदीक क्या है? इस्लाम है। इन्न दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम। अल इस्लाम खुद फोकस करके आपसे कह रही हूँ ताकि आपके जहन में कि आपने इसको ही समझना है, यही दीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ क्या है? दीन है ही इस्लाम। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम फरमाबरदार हो। इस बात से सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की देखें किस कदर शिद्दत का, चाहत का अंदाजा होता है कि मौत और हयात की कशमकश है। जब इंसान दुनिया छोड़ रहा है, वो वाली सिचुएशन चल रही है, तो उस मौत और हयात की कशमकश में भी एक सालेह इंसान के बारे में हमें क्या पता चलता है कि मरते हुए भी उसके दिलो दिमाग पर क्या बात छाई हुई है। इस दुनिया को छोड़ते हुए भी फिक्र है कि अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम कदीम है, वही सारे अंबिया की दावत ही है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम ने भी इसी की वसीयत की। उन्होंने कहा इस्लाम को लाजिम पकड़ो, इस पर दवाम इख्तियार करो और इसको ना छोड़ना यहाँ तक कि तुम वफात पा जाओ। और जो मेन थीम निकलता है कि ए यहूद, ए अरब और ए नसारा, तो क्यों मिलत इब्राहिमी का इनकार करते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खुद भी उम्र भर इस्लाम पर कायम रहे और अपनी वफात के वक्त भी उन्होंने, उनके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी मौत के वक्त अपनी औलाद को वसीयत की थी कि तुम हमेशा इसी दिन पर कायम रहना और मुसलमान होकर ही मरना। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।